ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وسیع میدانی علاقے میں ایک نوجوان اکیلا سفر کر رہا تھا۔ سورج سر پر آگ کی طرح برس رہا تھا۔ چاروں طرف ریت اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ نہ کوئی درخت تھا نہ سایہ۔ نوجوان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر سمت دیکھ کر پانی کی تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے صرف سنسان خاموشی مل رہی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، پیاس اس کے جسم سے طاقت چھین رہی تھی۔ وہ بار بار زمین پر بیٹھ جاتا، پھر مشکل سے خود کو اٹھاتا۔ ایسا لگتا تھا اب وہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ وہ خود سے کہتا کہ کہیں نہ کہیں پانی ضرور ہوگا۔ اچانک اسے دور کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے آنکھیں تنگ کر کے غور سے دیکھا۔ ریت کے پار کوئی روشنی جھلک رہی تھی۔ پہلے اسے وہم لگا، مگر روشنی مسلسل دکھائی دیتی رہی۔ اس کے دل میں امید جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور اسی سمت چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ منظر کسی خواب جیسا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہ آیا کہ پانی واقعی موجود ہے۔ وہ تیزی سے تالاب کے کنارے پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کو چھوا۔ نوجوان نے بے تابی سے پانی پینا شروع کیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے جسم میں جان ڈال رہا تھا۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھیں۔ چہرے پر سکون لوٹنے لگا۔ وہ شکر ادا کرنے لگا۔ اس لمحے پانی کی سطح ہلنے لگی۔ نوجوان نے چونک کر سر اٹھایا اور غور سے پانی کی طرف دیکھا۔ پانی کے اوپر ایک حسین جل پری نمودار ہوئی۔ اس کے بال پانی میں تیر رہے تھے۔ چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ نوجوان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے ایسی مخلوق کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جل پری کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی جل پری نے نوجوان کو دیکھا، وہ فوراً پانی میں غائب ہو گئی۔ تالاب کی سطح دوبارہ پرسکون ہو گئی۔ نوجوان خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا شاید وہم تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد پانی دوبارہ ہلنے لگا۔ جل پری آہستہ آہستہ واپس آئی۔ اس بار اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ نوجوان کے قریب آ گئی۔ اس نے اس کی حالت دیکھی، پھٹے کپڑے اور کمزور جسم۔ اس کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جل پری نے نرم آواز میں بات کی۔ اس نے نوجوان سے سوال کیا، کیا وہ اس سنسان جگہ پر کیوں آیا ہے؟ نوجوان نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ اس نے اپنی غربت بیان کی اور پانی کی تلاش کا ذکر کیا۔ جل پری خاموشی سے سنتی رہی۔ جل پری نے ایک لمحہ سوچا، پھر وہ پانی کے اندر غائب ہو گئی۔ نوجوان گھبرا گیا۔ اسے لگا شاید اس نے غلطی کی۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھا رہا۔ آنکھیں پانی پر جمی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید باقی تھی۔ کچھ دیر بعد جل پری واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ٹوکری تھی۔ ٹوکری چمکدار چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تالاب سے باہر آئی اور نوجوان کے سامنے رکھی۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ اس نے ٹوکری کو غور سے دیکھا۔ وہ ہیرے اور جواہرات تھے۔ جل پری نے نوجوان سے کہا، یہ دولت تمہارے لیے ہے، مگر یہ ایک آزمائش ہے۔ اس نے اسے غرور سے منع کیا اور انصاف کا راستہ دکھایا۔ نوجوان نے سر جھکا لیا۔ اس نے شکر ادا کیا اور ٹوکری اٹھا لی۔ نوجوان تالاب سے واپس روانہ ہوا۔ اس کے دل میں خوشی تھی اور آنکھوں میں خواب تھے۔ وہ ریت کے ٹیلوں سے گزرتا رہا۔ اب اس کے قدم مضبوط تھے۔ پیاس ختم ہو چکی تھی۔ اسے نئی زندگی مل چکی تھی، مگر انجام ابھی باقی تھا۔ دن گزرتے گئے۔ نوجوان نے ہیروں کو فروخت کیا۔ وہ آہستہ آہستہ امیر بننے لگا۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ اس نے بڑے گھر بنوائے۔ طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے فیصلے چلنے لگے۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کا غرور بڑھنے لگا۔ وہ خود کو سب سے برتر سمجھنے لگا۔ نرم دل آہستہ آہستہ سخت ہو گیا۔ وہ لوگوں کی بات نہ سنتا، چھوٹی غلطیوں پر سزائیں دیتا۔ دربار میں خوف پھیل گیا۔ انصاف کمزور ہونے لگا۔ زوال کی بنیاد رکھ دی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوان مکمل بادشاہ بن چکا تھا۔
اس کے سر پر تاج اور ہاتھ میں اقتدار تھا۔ محلات سونے سے سجے ہوئے تھے، دربار میں سینکڑوں لوگ کھڑے تھے۔ اس کی ایک آواز پر فیصلے ہوتے۔ وہ خود کو سب سے طاقتور سمجھنے لگا۔ غرور اس کے دل میں گھر کر گیا، انصاف پیچھے رہ گیا۔ بادشاہ کے دربار میں اب خوف تھا، لوگ سچ بولنے سے ڈرتے تھے، چھوٹی بات پر سخت سزائیں ملتی، غریبوں کی فریاد نہ سنی جاتی۔ بادشاہ کے چہرے پر سختی تھی، دل میں رحم باقی نہ رہا۔ طاقت نے آنکھیں اندھی کر دی تھی، وہ خود کو قانون سمجھنے لگا۔ ایک دن ایک بے گناہ شخص لایا گیا، اس پر جھوٹا الزام تھا، وہ کانپتے ہوئے سچ بتا رہا تھا۔ لوگ رحم کی درخواست کر رہے تھے مگر بادشاہ نہ مانا، اس نے سخت سزا سنا دی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، انصاف دفن ہو گیا۔ اسی رات بادشاہ اکیلا بیٹھا تھا، محل میں خاموشی تھی۔ اچانک اسے تالاب یاد آیا، جل پری کی بات کانوں میں گونجی۔ اس نے سر جھٹک دیا، غرور نے سچ بدل دی۔ اس نے خود کو ناقابل شکست سمجھا اور وارننگ بھلا دی۔ دوسری طرف عوام میں غصہ بڑھنے لگا، لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر چکا تھا، ہر دل میں بغاوت پل رہی تھی۔ سپاہی بھی بد دل ہو گئے، وفادار کمزور ہونے لگے، سلطنت کی جڑیں ہلنے لگی مگر بادشاہ بے خبر تھا۔ پڑوسی ریاست نے موقع دیکھ لیا، انہوں نے حملے کی تیاری کی۔ حدود پر دشمن جمع ہونے لگے، بادشاہ کو اطلاع ملی مگر اس نے سنجیدگی نہ لی۔ اسے اپنی طاقت پر ناز تھا، وہ خطرے کو معمول سمجھا اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اچانک ایک رات حملہ ہو گیا، شہر میں افراتفری مچ گئی، لوگ جان بچانے لگے، سپاہی منتشر ہو گئے، کئی دروازے ٹوٹ گئے، محلات میں آگ لگ گئی، طاقت لرزنے لگی، سلطنت خطرے میں آ گئی۔ بادشاہ نے فوج کو حکم دیا مگر سپاہی نے ساتھ نہ دیا۔ کئی سپاہی بھاگ چکے تھے، کچھ دشمن سے مل چکے تھے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اسے اپنی تنہائی کا احساس ہوا، اقتدار ریت کی طرح پھسل گیا، غرور ٹوٹنے لگا، خزانے لوٹے جانے لگے، سونے کے ڈھیر ختم ہو گئے، محلات خالی ہو گئے، نوکر بھاگ گئے، بادشاہ محل میں اکیلا رہ گیا۔ وہ دیواروں کو دیکھتا رہا، جہاں کبھی شان تھی اب خاموشی تھی۔ آخرکار دشمن نے شہر پر قبضہ کر لیا، بادشاہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہی شخص جو کبھی حاکم تھا اب جان بچا رہا تھا، نہ تاج تھا نہ تخت، صرف خوف تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکل گیا، اکیلا اور بے بس۔ وہی بادشاہ اب میدانی علاقے میں تھا، ریت کے ٹیلے پھر سامنے تھے، سورج پھر وہی ویسا تھا مگر اب وہ کمزور تھا۔ پیاس نے دوبارہ گھیر لیا، یادیں دل کو جلا رہی تھیں، وہ خود پر شرمندہ تھا، زوال مکمل ہو چکا تھا۔ وہ تالاب کو ڈھونڈنے لگا جہاں اس کی قسمت بدلی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا مگر کچھ نظر نہ آیا، ریت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے جل پری کی آواز یاد آئی، اس کی وارننگ یاد آئی۔ غرور نے سب چھین لیا تھا، دولت، اقتدار، عزت۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور توبہ کی مگر وقت گزر چکا تھا، انجام سامنے تھا۔ کچھ مسافروں نے اسے دیکھا مگر کوئی پہچان نہ سکا، وہ عام سا فقیر لگتا تھا، کوئی اسے پانی نہ دے سکا۔ وہ خاموش رہا، اپنے حال پر روتا رہا۔ زندگی نے پورا چکر مکمل کیا، وہ پھر وہی بن گیا۔ اسی ویرانے میں اس نے دم توڑا، نہ کوئی جاننے والا تھا نہ کوئی شان۔ ریت نے سب ڈھانپ لیا، کہانی ختم ہو گئی مگر سبق باقی رہا۔ غرور نے انسان کو گرایا، انصاف نہ بچ سکا۔ نتیجہ یہ کہانی بتاتی ہے کہ پیاس صرف پانی کی نہیں ہوتی، کبھی طاقت کی بھی ہوتی ہے۔ جو انسان پیاس میں جھکنا سیکھ لے مگر دولت میں جھکنا بھول جائے، وہ خود کو کھو بیٹھتا ہے۔ جل پری نے اسے ہیرے نہیں دیے تھے، ایک موقع دیا تھا مگر غرور نے اس موقع کو زوال میں بدل دیا۔ یاد رکھو، تخت پر بیٹھنا آسان ہے مگر انسان بھر کر بیٹھنا مشکل ہے، اور یہ جو بھول جائے اس کا انجام ریت کی طرح بکھر جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔